ایران کی جوہری تنصیب نیتنز پر حملہ، تنصیب سے تابکار مواد کے کسی بھی اخراج کی اطلاع نہیں ملی۔ تہران نے حملہ NPT معاہدے کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ کہا اسرائیلی اور امریکی حملہ جوہری تحفظ اور سیکیورٹی سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران نے نیتنز پر حملے سے آگاہ کر دیا، واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ نیتنز جوہری تنصیب پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی دارالحکومت تہران کے مختلف علاقوں امریکی اور صہیونی افواج کے کرج، اصفہان پر فضائی حملے، 7 افراد شہید، کئی زخمی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کھوکھلی دھمکی پر ایرانی فوج کا سخت ری ایکشن۔ خطے میں بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کا انتباہ، توانائی تنصیبات پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی توانائی، IT اور واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹس ہدف بنیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ عارضی نہیں، مکمل، جامع اور دیرپا جنگ بندی چاہتے ہیں۔ ایسے اقدام کا خیر مقدم کریں گے جس سے تنازع مکمل ختم ہو۔ مکمل جنگ بندی کی کسی بھی تجویز پر غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ کچھ ممالک تنازعات کے حل کا تلاش کر رہے ہیں، لگتا نہیں امریکہ جارحیت روکنے کے لیے آمادہ ہوگا۔ مشرق وسطیٰ سے امریکی انخلاء، ایران کی جنگ بندی کے لیے کڑی شرائط، نقصانات کا ہرجانہ، شہداء کا خون بہا اور عالمی سطح پر معافی کا بھی مطالبہ کر دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں انکشاف، امریکہ کا ایران سے یورینیم کی افزودگی کے خاتمے اور میزائل پروگرام کو 5 سال تک منجمد کرنے کی بھی ڈیمانڈ۔ ایران کے جوابی حملوں سے نقصانات پر امریکی اور اسرائیلی ایوانوں میں کھلبلی، امریکی کابینہ میں بڑے اکھاڑ پچھاڑ کی توقع۔ امریکی عہدیدار کے مطابق جنگ میں نقصانات پر امریکی صدر سخت پریشان، اسرائیلی وزیر اعظم اور اپنی کابینہ کے اراکین سے ناراض ہو گئے۔ امریکی صدر کی دھونس، دھمکیاں، منتیں ساتھ ساتھ جاری۔ ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینے کا دعویٰ، آبنہ ہرمز کھولنے کے لیے 48 گھنٹے کی وارننگ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ ایران کے پاور پلانٹس کو مرحلہ وار تباہ کر دے گا۔ میں ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے کا خواہاں نہیں۔ ایرانی قیادت ختم، اس کی بحری اور فضائی قوت تباہ ہو گئی۔ مشرق وسطیٰ میں فوجی اہداف کے حصول کے قریب پہنچ گئے ہیں، اب مشرق وسطیٰ میں جاری کارروائیاں سمیٹنے پر غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو کے لیے آبنہ ہرمز کھولنا آسان لیکن وہ ہمت نہیں کر رہا۔ چین مداخلت کرے تو آبنہ ہرمز کھلوا سکتا ہے۔ آپریشن وعدہ صادق چہارم کی 73ویں لہر یا حیدر علیہ السلام کا آغاز۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے مقبوضہ فلسطین کے جنوب اور شمال کو نشانہ بنایا۔ رات دیمونا، ایلات، مقبوضہ بیر الصبی اور کریات گٹ میں فوجی تنصیبات اور حفاظتی مراکز پر خوفناک حملے۔ امریکی فوج کے علی السالم، منہند اور الزفرہ اڈوں کو الفتح، غدر اور اماد میزائل سسٹمز اور خودکش ڈرونز انتہائی درستگی کے ساتھ داغے گئے۔ رپورٹس کے مطابق حملے میں 200 سے زائد افراد ہلاک یا زخمی ہوئے۔ دیمونا ایٹمی تنصیبات کو شدید نقصان، عمارت آگ لگنے سے مکمل تباہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم جنوبی اسرائیلی شہر دیمونا اور اراد میں ایران کے جوابی حملوں میں پریشان۔ سوشل میڈیا پر نیتن یاہو نے جاری بیان میں کہا کہ یہ اسرائیل کے لیے ایک انتہائی مشکل شام ہے، تاہم دشمنوں پر حملے جاری رکھیں گے، یہ ہمارے مستقبل کی جنگ ہے۔ ایران کے ہولناک حملوں کے بعد اسرائیل نے پورے ملک میں تعلیمی ادارے میں چھٹی دے دی۔ اقوام متحدہ آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھلوانے کے لیے مدد کو تیار۔ انتونیو گوتریس کا پیغام، کہتے ہیں کہ ماضی میں بحیرہ اسود معاہدے UN کی کوششوں سے طے پائے۔ خلیجی ممالک اور یورپی کونسل کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ آبنہ ہرمز میں عالمی تجارت کی بحالی ترجیح ہے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک صدر ٹرمپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ امریکہ نے ایرانی خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت کی اجازت دے دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکہ نے ایران سے تیل کی درآمد پر عائد پابندیاں 30 دن کے لیے ہٹا دی۔ بحری جہازوں پر ذخیرہ شدہ ایرانی تیل کی فروخت اور ترسیل کی اجازت۔ امریکی وزارت خزانہ نے عالمی مارکیٹ میں ایرانی تیل جاری کرنے کا اعلان کیا۔ سیکریٹری خزانہ کا کہنا ہے کہ تقریباً 140 ملین بیرل تیل عالمی مارکیٹ میں شامل کیا جائے گا۔ ایران کی وجہ سے سپلائی پر عارضی دباؤ کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ سعودی عرب کا بڑا سفارتی اقدام، ایرانی اہلکار ناپسندیدہ شخصیت قرار، ایرانی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم، 2 ایرانی فوجی اتاشی اور عملے کو 24 گھنٹے میں نکلنے کی ہدایت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ملکی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ شہری علاقوں اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ قطری ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کے بعد سمندر میں گر کر تباہ، قطری وزارت دفاع نے تصدیق کر دی۔ کہا ایک ہیلی کاپٹر معمول کی ڈیوٹی کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث ملک کی سمندری حدود میں گر کر حادثے کا شکار ہو گیا۔ عملے کے ارکان کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ فوری طور پر تکنیکی خرابی کے علاوہ حادثے کی کوئی اور وجہ سامنے نہیں آئی۔
G7 ممالک نے ایران سے تمام حملے فوری اور غیر مشروط طور پر روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایک بیان میں G7 ممالک کا کہنا تھا کہ ایران اور اس کے اتحادی گروہوں کے بلا جواز حملوں کی مذمت کرتے ہیں، علاقائی شراکت داروں کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، شہریوں اور توانائی انفراسٹرکچر پر حملے انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ افغانستان میں موجود ٹھکانوں سے پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گی۔ فیلڈ مارشل سعید منیر کا 2 ٹوک پیغام۔ خرم میں جوانوں کے ساتھ عید منائی، نماز عید کی ادائیگی، ملک کے استحکام و خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی، ملک کے دفاع میں جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بلند حوصلے کو سراہا۔ آپریشن غضب للحق میں دہشت گرد نیٹ ورکس کے خاتمے پر جوانوں کو خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل نے کہا، آپریشنل کامیابیاں شہداء کی قربانیوں اور جوانوں کے غیر متزلزل عزم کا نتیجہ ہے۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ افغان سرحد پر آپریشن کی معطلی عارضی ہے، کابل کو دنیا کے ساتھ کیے وعدے پورے کرنا ہوں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا، پاکستان کی مساجد، امام بارگاہیں، بازار اور معصوم بچے سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کی وجہ سے محفوظ نہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ امت مسلمہ کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن اب ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کی فکر کرنی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بولے، افغانستان دوحہ معاہدے کا پابند ہے۔ پاکستان افغانستان پر جنگ مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ افغانستان سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ عید الفطر کا پہلا روز گزر گیا، دوسرے دن کی بھرپور تیاریاں۔ شہریوں نے دوسری عید پر ہوٹلز کا رخ کر لیا۔ مہمانوں کی تواضع کے لیے طرح طرح کے کھانے، ہر طرف مسرت کا سما۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے آج بھی تفریح گاہوں کا رخ کیا۔ پارکس اور تفریحی مقامات پر غیر معمولی رش، بچے، نوجوان اور بزرگ سبھی رنگا رنگ سرگرمیوں میں لطف اندوز۔ چہرے پر خوشی اور ہر لمحے میں جشن کی جھلک نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ بچہ پارٹی اپنی جمع کی ہوئی عیدی خرچ کرنے میں مصروف۔ اور ملک بھر میں موسم کے بدلتے رنگ۔ اسلام آباد میں آج موسم خشک اور مطلع جزویہ برآلود رہے گا۔ بنو، کرکھ، ڈی آئی خان، چترال میں چند مقامات پر بارش متوقع۔ وزیرستان، کرم اور ہنگو میں کہیں کہیں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ مری اور گلیات میں موسم خشک، مطلع جزویہ برآلود رہنے کا امکان۔ پنجاب، سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا۔ کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ میں چند مقامات پر بارش اور ژالہ باری متوقع۔ نوشکی، جوب، قلات، مستونگ، سبیل اور علائے خضدار میں بارش، ژالہ باری ہو سکتی ہے۔